بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ قاف، مکی، نمبر 50، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ قاف والقرآن المجید۔ یہ قاف ہے، یا ذرا رکو اور جو کچھ کہا جاتا ہے اسے غور سے سنو۔ اس قرآن کی تعلیم خود اس حقیقت پہ شاہد ہے کہ یہ کتاب کس قدر بڑی عظمتوں کی حامل ہے۔ لفظ قاف کی وضاحت اور والقرآن المجید کا مفہوم۔ قاف کو اگر صفت خداوندی لیا جائے تو اس سے پھر قادر اور قدیر ہے، لیکن ساری عربی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب اس لفظ کو عام طور پہ اس وقت استعمال کرتے تھے جب محبوب کو کہنا ہوتا کہ رک جا۔ قاف ان کے ہاں رک جانے کے لیے ہوتا تھا۔ رک جانے کا مخفف وہ خالی قاف ہی کرتے تھے، تو اس کے معنی ہوں گے کہ ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا غور کیجئے۔ لیکن اگر اس کو صفت خداوندی خدائے قدیر مانا جائے تو پھر معنی ہوں گے کہ خدائے قدیر کا ارشاد ہے۔ جو آگے بات آتی ہے اس زمانے میں عام طور پر شعراء اس لفظ کو ذرا رکیے، ذرا تھمیے، ٹھہریے، غور کیجئے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، کہ معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آگے ہے والقرآن المجید، سورہ 50 آیت نمبر 1۔ یہ واو ان کے ہاں شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا خود قرآن حکیم اس بات پر شاہد ہے کہ اس سے شرف و مجد حاصل ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بڑا شرف، عظمت اور فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے اتباع سے انسانوں کو شرف و مجد اور فضیلت و عظمت حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قرآن کی تعلیم پر غور و فکر کرنے کی بجائے یہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو لانے والا انہی میں سے انہی جیسا انسان کیوں ہے۔ وحی سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس پر وحی نازل ہو وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہو۔ جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ سب بشر تھے، سورہ 18 آیت نمبر 110۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وحی کے متعلق قرآن کریم نے بار بار کہا ہے کہ غور اور فکر کرو، علم و بصیرت کی روح سے وحی کی بات کو سمجھو۔ تو جو انسان اپنے فہم و شعور کو، علم و بصیرت کو کام میں لاتا ہے، وہی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی تعلیم واقعی انسان کو دنیا میں شرف اور مجد عطا کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 3۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ لوگ اس بات پر بھی متعجب ہیں کہ کیا جب ہم مر کر گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بعید از عقل بات ہے کہ مرنے والے زندہ ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کا طبعی جسم تو مٹی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن انسانی جسم میں ایک اور شے، ذات بھی ہوتی ہے، جو جسم کی طبعی موت کے بعد اچھے اور برے اعمال کو لے کر اگلی زندگی میں چلی جاتی ہے۔ یہ ذات ہی ہے جسے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، لیکن دنیاوی شعور کی سطح پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ذات کا پیکر کیسا ہوگا۔ آیت نمبر 4۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم
وعندنا كتاب حفيظ. ان سے کہو انسان کی جس چیز کو زمین کم کر دیتی ہے خدا کو اس کا علم ہے، اور اس کے سارے اعمال اس کی ذات کے رجسٹر پر نقش ہو جانے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں، اور ذات فنا نہیں ہوتی. منہم، اس کے جسم سے زمین کیا کھا جاتی ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمین سارا کچھ نہیں کھا جاتی، جو کچھ کھا جاتی ہے اسے خدا جانتا ہے. یہ بات کہہ جانا کہ منہم، ان کے جسم میں سے جو چیز زمین کھا جاتی ہے اس کا ہمیں علم ہے. اس کے معنی ہے کوئی چیز اس میں ایسی ہے جسے زمین نہیں کھا سکتی. اسے موت اور زمین کوئی گزند نہیں پہنچاتی. موت کا اختیار تو طبعی جسم پر ہے، لیکن ذات پر موت کو اور زمین کو کوئی دسترس نہیں ہے. تن کو سو کے معنی کھا جاتی نہیں بلکہ معنی ہے کم کر دیتی ہے. گویا انسان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں زمین کم کر دیتی ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے جسے کم نہیں کر سکتی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جسم میں سے کون سی چیزیں ہیں جو زمین کم کر دیتی ہے اور کون سی ہے جسے وہ کم نہیں کرتی. باقی رہی اعمال کی بات تو وَعِندَنَا کتاب حفیظ سورہ 50 آیت نمبر 4، تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہیں، یعنی جو چیز باقی رہتی ہے یہ اعمال کا ریکارڈ ہے. آیت نمبر 5، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. یہ لوگ حقیقت ثابتہ کی تکذیب اضطراب مسلسل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت ایک عجیب قسم کے الجھاؤ میں پڑے رہتے ہیں. ان کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے، کچھ خلش پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر یہ واقعی سچ کہتا ہے تو پھر تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، پھر تو ہمیں سوچنا ہی پڑے گا. لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ جب ایک دفعہ نہ کرتی تو ان کی انا اب ہاں کیسے کرے. یوں یہ ایک قسم کے الجھاؤ میں پڑے رہتے ہیں. آیت نمبر 6، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ان سے کہو کہ کیا تم نے اپنے اوپر محسوس ناپیدا کنار فضائے سماوی اور تیرنے والے اجرام فلکی پر غور نہیں کیا کہ ہم نے انہیں کس طرح بنایا، اور اوپر آسمانی چھت کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے. تم اس سارے محسوس نظام میں کسی قسم کا خلل نہیں پا سکو گے. سورہ 67 آیت نمبر 3. قرآن اپنے مخصوص انداز کے مطابق نظری بات کرنے کے بعد اب محسوس کائنات کو شہادت میں پیش کر رہا ہے کہ اگر حیات بعد الممات اور قانون مکافات جو کہ غیر محسوس حقائق ہیں پر اگر تم غور و فکر نہیں کر سکتے تو اس محسوس کائنات پر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ یہ محیر العقول سلسلہ کس طرح خدا کے متعین قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے اور اپنا ایک اٹل نتیجہ مرتب کیے چلا جا رہا ہے. اگر انسان بھی خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو ان کے اعمال بھی کائنات کی طرح اٹل نتیجہ مرتب کریں گے، اور ساتھ ہی ان کی زمین پر زندگی امن و امان اور خوشگواریوں پر مشتمل ہوگی. آیت نمبر 7، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور گول زمین کو دیکھو ہم نے اسے کس طرح پھیلا رکھا ہے اور اس میں کتنے ہی بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے جن سے دیگر فوائد کے علاوہ بارش ہوتی ہے اور زمین سے قسم قسم کی خوشنما چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آیت نمبر 8، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. یہ چیزیں ہر اس شخص کی آنکھیں کھولنے اور فراموش کردہ حقیقتوں کو سامنے لانے کے لیے کافی ہیں.
جو ان پر غور و فکر سے توجہ کرے۔ آیت نمبر 9۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور ہم بادلوں سے میںہ برساتے ہیں جو ہزار برکات اپنے آغوش میں رکھتا ہے، اس سے باغات میں پھل اور کھیتوں میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 10۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور بڑے اونچے اونچے کھجوروں کے درخت پیدا کیے جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کے لیے بطور سامان زیست پیدا کیا ہے۔ خدا کے جس قانون کی روح سے بارش کے ذریعے زمین مردہ میں زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اسی قسم کے قانون کے مطابق مردوں کو زندگی عطا ہو جائے گی۔ انسانی زندگی کے بیچ ذات سے دوبارہ زندگی کی نمود ایسے ہی ہے جیسے بیج سے زندگی کی نمود۔ کذالک الخروج، سورہ 50 آیت نمبر 11۔ اسی طرح سے انسان زندہ ہو جائے گا۔ پہلی دی گئی مثالوں کے بعد یہ کہنا ہے کہ دیکھو زمین مردہ کو کیسے حیات تازہ ملتی ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بات خروج کی ہو رہی ہے، زندگی کے دوبارہ خروج کی ہو رہی ہے۔ اس کو دانا کی مثال سے سمجھایا کہ جیسے تم بیج زمین میں دبا دیتے ہو اور وہ کہیں نظر نہیں آتا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس میں سے ایک نئی زندگی کی کونپل پھوٹتی ہے۔ یہ کونپل کہاں سے پھوٹی؟ دراصل بیج کے اندر ایک چیز تھی جسے بیج نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس میں دوبارہ زندہ ہونے کی کونپل بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ بیج کے جسم کو تو زمین کھا جاتی ہے، لیکن جو چیز بیج میں محفوظ ہوتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر کونپل کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ بیج کو اگنے کے لیے جب مناسب ماحول ملتا ہے تو اس کے اندر چھپی زندگی نمودار ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس میں انسانی کو زمین کھا جاتی ہے، لیکن انسانی زندگی کا بیج ذات اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ محفوظ رہتا ہے۔ جب اخروی دنیا میں انسانی ذات کو بیج کی طرح مناسب ماحول ملے گا تو ذات کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں انسانی زندگی کی شکل میں دوبارہ نمود ہو جائے گی۔ دوسری زندگی میں انسان کا پیکر کیا ہوگا، اس کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر سمجھ نہیں سکتے۔ اوپر آ چکا ہے کہ انسان کی جس چیز کو زمین کم کر دیتی ہے، خدا کو اس کا علم ہے، اور اس کے سارے اعمال اس کی ذات کے رجسٹر پر نقش ہو جانے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورہ 50 آیت نمبر 4۔ انسانی ذات تک زمین کو دسترس حاصل نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی دوبارہ نمود کے لیے ذات ہی وہ بیج ہے جو موت کے بعد بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیج کو تو زمین کھا جاتی ہے، لیکن بیج کے اندر موجود صلاحیتوں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ آیت نمبر 12۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود۔ اس سے پہلے مختلف اقوام نے بھی حیات اخروی کی حقیقت کی تکذیب کی تھی، مثلا قوم نوح، اصحاب الرس سورہ 25 آیت نمبر 38 اور قوم سمود آیت نمبر 13۔ وعاد وفرعون وإخوان لوط۔ اور اقوام عاد، فرعون، لوط آیت نمبر 14۔ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ اور اصحاب الایکا، جنگل کے رہنے والے، اور قوم طبعہ، ان سب نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا قانون مکافات تباہی کے طور پر ایک حقیقت ثابتہ بن کر ان کے سامنے آ گیا۔ کہا کہ اے رسول، ان کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہا ہے،
مثلاً قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، اقوام عاد، فرعون اور لوط. اسی طرح اصحاب الایکا اور قوم تبع ہمارے رسولوں کی تکذیب کر چکی ہیں. پھر اس دنیا کے اندر بھی جو ان کا حشر ہوا اس کو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پر جا کر پڑھو. آج دیکھو ان کی داستانیں ہی باقی رہ گئی ہیں. آیت نمبر 15. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ان سے پوچھو کہ یہ جو مرنے کے بعد حیات نو کے متعلق شبہ میں پڑے ہیں تو کیا ہم پہلی بار کائنات اور انسان کو بنا کر تک گئے ہیں جو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. سورہ 46 آیت نمبر 33. خالق جدید سورہ 50 آیت نمبر 15. یہ نہیں کہا ہے کہ اسی قسم کی دوسری تخلیق کر دیں گے، بلکہ کہا ہے ایک اور ہی قسم کی تخلیق کر دیں گے. جو تخلیق پہلی تخلیق سے مختلف ہو اس کو خلق جدید، نیو کریشن کہا جاتا ہے. موت کے بعد خلق جدید میں انسان کا پیکر کیسا ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. آیت نمبر 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کے خالق ہیں اور ظاہری اعمال تو ایک طرف، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کیا کیا خیالات اور وساوس گزرتے ہیں، اور ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. آیت نمبر 17. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. ہمارا انتظام یہ ہے کہ یہ دائیں جائے یا بائیں، اس کے اعمال کو محفوظ رکھنے والی قوتیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں. آیت نمبر 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ادھر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا اور ادھر ایک محافظ اور نگران نے اسے ریکارڈ کر لیا. آیت نمبر 19. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور موت کی غشی تو وہ ہے جو ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ موت وہ ہے جس سے ہر شخص کنارہ کش رہنا چاہتا ہے. آیت نمبر 20. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. موت تو یہ دیکھ لیتے ہیں، آگے کیا ہوگا نہیں دیکھ سکتے. اس پر تو یقین کرنا ہوگا کہ جب انسانی پیکروں کو از سر نو توانائی عطا کی جائے گی تو یہ وہ اخروی زندگانی کا دور ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 21. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ سننے کے لیے اس طرح حاضر عدالت ہوگا کہ ایک اسے پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور دوسرا اس کی نگرانی کر رہا ہوگا. قرآن نے سمجھانے کے لیے دنیاوی عدالت کا نقشہ کھینچا ہے. عدالت کی تو ضرورت بھی نہ ہوگی. جو اعمال نامہ آج گردن میں لٹکا ہوا ہے اس کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے پڑھ اس کو، اور اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو کافی ہے. آیت نمبر 22. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اس سے کہا جائے گا کہ تو اس زندگی کے متعلق غفلت میں پڑا رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں پر پڑے پردے اٹھا دیے ہیں اور تیری نگاہ اس قدر تیز کر دی ہے کہ یہ سابقہ زندگی کے محسوس اور غیر محسوس اعمال کے نتائج تک
بلا روک ٹوک پہنچ رہی ہے۔ آیت نمبر 23۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اس کا ریکارڈ کیپر یعنی خود نفس انسانی کہے گا کہ یہ میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے جو بالکل تیار اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ آیت نمبر 24۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ ہر ایک کا فیصلہ ریکارڈ کے مطابق ہوگا۔ جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر قوانین خداوندی سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے تھے انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 25۔ مناع للخير معتد مريب۔ یعنی ان لوگوں کو جو مال و دولت کو روک رکھتے تھے، جو نظام خداوندی سے سرکشی برتتے تھے اور قانون مکافات کے بارے میں شک اور اضطراب میں پڑے رہتے تھے، جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ سورہ 49 آیت نمبر 24۔ کیوں پہنچا دیا جائے گا؟ کہا مناع للخیر، سورہ 50 آیت نمبر 25۔ دولت کو سمیٹ کر اپنے لیے رکھتے تھے، ضرورت مندوں سے دولت کو دور رکھتے تھے، یہ نظام خداوندی سے سرکشی برتتے تھے۔ آیت نمبر 26۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جو خدا کے اقتدار و اختیار کے ساتھ اور قوتوں کا بھی اختیار و اقتدار تسلیم کرتے اور ان کی محکومیت اور اطاعت اختیار کرتے تھے، ان سب کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے سخت تباہ کن عذاب میں مبتلا کر دو۔ آیت نمبر 27۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ ہر ایک کا ساتھی برملا کہہ دے گا کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، یہ غلط کہتا ہے، میں نے اسے تیرے قانون سے سرکشی اختیار کرنے کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی غلط راستے پر بہت دور نکل گیا تھا۔ آیت نمبر 28۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ خدا کہے گا کہ جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں، جب تم تک صحیح بات پہنچ چکی تھی، جب راستہ واضح طور پر سامنے آ گیا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم خود گمراہ ہوئے یا کسی نے کیا۔ آیت نمبر 29۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ ہمارے سب فیصلے غیر متبدل قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اعمال کا فطری نتیجہ سامنے آ جائے تو یہ ہماری طرف سے اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 30۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو مجرموں سے بھر گئی ہے، تو جواب ملے گا کہ نہیں، ابھی بہت سی گنجائش ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور جہنم کے برعکس جنت کو متقیوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ ان سے دور نہیں رہے گی۔ آیت نمبر 32۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہر اس شخص سے جو تمام معاملات میں ہمارے قانون کی طرف رجوع کرے اور کے خلاف جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ آیت نمبر 33۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء
منيب. جو خدا کے نظام رحمت اور ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھے اور اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈرے اور دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ اس کی طرف آ جائے. آیت نمبر 34. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ان سے کہا جائے گا کہ تم امن و سلامتی اور تکمیل ذات کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت زندگی کا دور ہے. آیت نمبر 35. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ آرزو کریں گے، بلکہ ان کی آرزوؤں سے بھی کہیں زیادہ. والدینا مزید، جو کچھ مانگا جائے گا ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. ظاہر ہے انسان اپنی موجودہ ضروریات کے مطابق ہی مانگ سکتا ہے. مثلا بچہ کھلونا گھوڑے سے بھی بہل جاتا ہے. جوانی میں کھلونے سے اس کا دل نہیں بہلتا، اس کو حقیقی گھوڑا چاہیے. آرزو سے بھی زیادہ دیں گے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اگلے مراحل کے لیے بھی ہم بہت کچھ دیں گے، لیکن جنت میں لوگ مانگیں گے ہی وہ جو عین منشائے خداوندی ہوگا. سورہ 76 آیت نمبر 30. آیت نمبر 36. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اور اے رسول، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی غلط روش قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی قوت اور گرفت ان مخالفین سے کہیں بڑھ کر تھی. انہوں نے بچنے کے لیے کئی شہروں کو چھان مارا لیکن انہیں کہیں پناہ نہ مل سکی. آیت نمبر 37. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ان تاریخی شواہد میں ہر اس شخص کے لیے سامان عبرت ہے جس کے سینے میں غور و فکر کرنے والا زندہ دل ہے، یا جو کم از کم دوسرے کی بات کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کرتا ہے. آیت نمبر 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور یقیناً ہم نے کائنات کی بلندیوں اور پستیوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کچھ مختلف مراحل میں سے گزار کر پیدا کیا اور اس سے اسے تکان بھی نہیں ہوئی. فی 6 ایام، 6 ادوار میں، 6 عہد میں، پیریڈ میں، مراحل میں. آیت نمبر 39. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. یہ لوگ جو کچھ بھی تمہارے خلاف کہتے ہیں اس سے تم دل برداشتہ مت ہو، بلکہ نہایت استقامت سے اپنے مفوضہ پروگرام پر جمے رہو اور اپنے رب کے نظام ربوبیت کو پیکر حمد و ستائش ثابت کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہو، صبح شام یعنی ہر وقت. آیت سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سے لوگ نماز کے اوقات اخذ کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. صبح شام تسبیح سے مراد ہے لگاتار مسلسل جد و جہد کرنا. یہ صبح شام ایسے ہے جیسے شاعر نے کہا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یعنی ہمیشہ. صبح کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنا، سرتوڑ کوشش کرنا، ریس کورس کے گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جانا، یعنی پوری قوت صرف کر کے کوئی مقصد حاصل کرنا. آیت نمبر 40. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کی تنہائیوں میں اور وقت سحرگاہی میں
سورہ 52 آیت 49، یعنی ہمہ وقت۔ ادبار سجود سورہ 50 آیت نمبر 40 کے معنی و تفسیر میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے مراد نماز کے اوقات لیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ متعین طور پر قرآن کریم نے نماز کے اوقات کا خود ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہم نے لی ہوئی ہیں کہ صبح کی نماز فلاں وقت پہ، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی فلاں وقت پہ، تو اس انداز سے کم از کم ہمیں قرآن کریم سے متعین طور پر نمازوں کے اوقات نہیں ملے۔ یہ اس قسم کی جو سبح بحمد ربک سورہ 50 آیت 39 قرآن کریم کی آیتیں آتی ہیں، ان سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ ان سے مراد یہاں نماز کے اوقات ہیں۔ ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑتے۔ بہرحال جو کچھ امت کر رہی ہے، اس میں اگر شرک کا شائبہ نہ ہو تو ایسے عمل کو امت جاری رکھ سکتی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ خدا کے نظام ربوبیت کو وجائے حمد و ستائش بنانے کے لیے ہر وقت صبح شام رات کو مصروف کار رہو۔ آیت نمبر 41 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔ جس دن جنگ کے لیے آواز دینے والا بہت قریب سے آواز دے گا، یعنی مدینہ پر حملہ کے وقت۔ آیت نمبر 42 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔ اس دن جنگ کے لیے پکارنے والے بگل کی آوازیں حقیقت بن کر سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت ہر ایک کو باہر نکل کر میدان میں آ جانا ہوگا۔ آیت نمبر 43 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ پھر میدان جنگ میں موت اور حیات کا فیصلہ ہمارے قانون صلاحیت کے مطابق ہوگا، یعنی صلاحیت والا زندہ رہے گا۔ سورہ 8 آیت نمبر 42۔ اور اس تصادم کا نتیجہ بھی قانون کشمکش حق و باطل کے مطابق نکلے گا۔ آیت نمبر 44 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔ اس وقت زمین ان کے سامنے سے بڑی تیزی سے پھٹتی جائے گی، یعنی وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا سورہ 50 آیت نمبر 44۔ بڑے حسین الفاظ ہیں کہ وہ دن جب تم دیکھو گے کہ زمین ان کے آگے سے پھٹتی چلی جائے گی اور وہ آگے بڑھ نہیں سکیں گے، بڑی تیزی سے زمین پھٹتی جائے گی، آگے ایک قدم نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ بدر کے میدان میں پہلی ہی جنگ میں آگے نہیں بڑھ سکے اور کسی جنگ میں بھی نہیں بڑھ سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میدان جنگ میں ایک ایسے غزوات بھی تھے جن میں وقتی طور پر کچھ شکست بھی ہوئی، کچھ انتشار بھی پیدا ہوا، لیکن وہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، پھر سنبھل گئے اور کھڑے ہو گئے۔ آیت نمبر 45 نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، تو ان پر مستبد حاکم بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ انہیں زبردستی غلط راستے سے روک دے۔ تو ان کے سامنے قرآن پیش کرتا جا، اس سے وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ہمارے قانون مکافات کی کار فرمائی سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔